عالم وقت نے ایک جملہ محفوظ کیا، علامہ رجب علی برسی مشارق میں جملہ، اور یہاں سے انہوں نے روایت کا آغاز کیا، وعن عمار ابن یاسر وعن امیر المؤمنین فی کتاب الواحدہ، یہاں سے روایت کا آغاز کیا کہ کہتے ہیں کہ عمار نے امیر المؤمنین سے روایت کی کہ امیر المؤمنین نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ یا عمار ان اللہ تکونت الکائنات والاشیاء باسمی، اللہ نے پوری کائنات کو اور کائنات کی ہر شے کو میرے نام سے بنایا۔ ہم تو آدم پر رکے ہوئے تھے، علی کہہ رہے ہیں ہر ذی نفس میرے نام سے بنا، باسمی تکونت الکائنات والاشیاء، میرے اسم سے اللہ نے پوری کائنات اور کائنات کی ہر شے بنائی۔ مجھے بتاؤ کہ اس روئے عرش پر کون سی ایسی چیز ہے جو شے نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس پر لفظ شے کا اطلاق نہیں ہوتا؟ تم جس قالین پر بیٹھے ہو یہ بھی شے ہے، جس عمارت کے نیچے بیٹھے ہو یہ بھی شے ہے، تم اور میں خود شے ہے، انسان شے، جن شے، ہوا شے، فضا شے، خلا شے، ملائکہ شے، پرندگان شے، حیوانات شے، حشرات الارض شے، سمندر شے، دریا شے، آبشاریں شے، پہاڑ شے، پھل شے، پھول شے، زمین شے، زمین کے ذرات شے، بارش کے قطرے شے، بادل شے، بادل کی ہوا شے، بادل کو چلانے والا ملک شے، فرشتے شے، انبیاء شے، آدم شے، نوح شے، ابراہیم شے، موسیٰ شے، عیسیٰ شے۔ تو آدم کو صرف بنانے والا نہیں ہے بلکہ نوح بنانے والا بھی ہے، ابراہیم بنانے والا بھی ہے، ہر شے کو بنانے والا اسم علی۔ چلو جملہ اور آپ کے حوالے کر دو، آپ کے حسن خاطر کے لیے، آپ کی تقویت ایمان کے لیے، آپ کے تازگی بیان کے لیے جملہ آپ کے حوالے کرو۔ علی نے کیا کہا؟ بِاسْمِ تَكَوَّنَتِ الْكَائِنَاتِ وَالْأَشْيَاء، میرے اسم سے اللہ نے پوری کائنات اور ہر شے کو بنایا، میرے اسم سے پوری کائنات اور شے کو بنایا۔ اب علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں وَبِاسْمِ دَعَا سَائِرُ الْأَنْبِيَاء، جتنے انبیاء نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کو پکارا نا، وہ میرے ہی اسم سے پکارا، وہ میرے ہی اسم سے پکارا۔ اور علی کہتے ہیں انا اللہ، انا القلم، انا العرش، انا الکرسی، انا السماوات السبع۔ عجیب لفظ کہہ دیا علی نے کہ میں ہی لوح ہوں، میں ہی قلم ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی 7 آسمان، میں ہی 7 زمین۔ یہ آیت ہے قرآن کی، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ قرآن کی آیت، قرآن نے کہا اللہ وہ ہے جس نے 7 زمین اور 7 آسمانوں کو خلق کیا، 7 زمین 7 آسمان، 7 زمین 7 آسمان۔ اب کیوں پوچھتے ہو ہما شما سے کہ بتاؤ 14 کا تذکرہ قرآن میں کہا ہے، اسی آیت میں تو ہے، جب 7 اور 7 ملتے ہیں تو 14 ہی تو ہوتے ہیں۔ علی نے کہا ہر شے میرے اسم سے بنی ہے، اور میں ہی 7 زمین، میں ہی 7 آسمان، یعنی میرے ہی اندر 14 ہیں اور میں 14 میں، میرے ہی اندر 14 اور میں 14 میں۔ اس لیے کائنات کی ہر شے علی کے نام سے بنی۔ اگر اجازت ہو تو جملہ کہہ دوں، جب علی نے کہہ دیا تو ایسا ہے، یقیناً ہے۔ بِاسْمِ تَكَوَّنَتِ الْكَائِنَاتِ، میرے ہی اسم سے کائنات تکوین کا آغاز ہوا ہے، میرے ہی اسم سے ہر شے بنی ہے۔ کس نے بنائی؟ اللہ نے، میرے اسم سے بنائی۔ تو کبھی غور تو کرو کیسے بنائی ہوگی؟ اللہ نے چاہا سورج بناؤں، چاند بناؤں، زمین بناؤں، آسمان بناؤں، سوچا آسمان بنانا ہے، کہا علی۔ زمین بنانا چاہا، کہا علی۔ شمس بنا، کہا علی۔ قمر بنا، کہا علی۔ علی کہا سورج بنا، علی کہا چاند بنا، علی کہا زمینیں بنی، علی کہا آسمان بنا،
علی کہا آدم بنا، علی کہا نوح بنا، علی کہا پوری کائنات بن گئی. وہ علی علی کہتا جا رہا ہے اور ہر چیز بنتی چلی جا رہی ہے. اب سمجھ میں آیا اس آیت کا مطلب، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب میں کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں علی، وہ ہو جاتی ہے. تو کائنات کے رازوں کو سمجھو، اور جب سمجھ جاؤ گے تو معرفت کی راہ پہ آؤ گے، اور جب معرفت کی راہ پہ آؤ گے تو دل خود بخود کہے گا عبودیت کی منزل پر آ جاؤ. جھکا دو سر تسلیم اس کے آگے جس کو پہچان رہے ہو. پہچاننا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پہچاننے کے بعد انسان فارغ نہیں ہو جاتا. خدا کے لیے سمجھے، پہچاننے کے بعد انسان فارغ نہیں ہو جاتا. جس کے دل میں جتنا علی بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں. میں نے تو بڑا عظیم جملہ کہا تھا، جس کے دل میں جتنا علی بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بڑھتی ہے. اس لیے کہ علی کا کسی قلب میں داخل ہونا یہ بذات خود ایک منصب ہے. علی والا ہونا عام بات نہیں ہے. علی والا ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک کا پریزیڈنٹ. علی والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. علی والا ہونا ایک عہدہ ہے، عہدہ. اگر عام بات ہوتی، مجھے بتاؤ اس وقت پاکستان کی آبادی کم و بیش 20 کروڑ کے اوپر ہے، جو کہ کم بتائی گئی ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے، جو بھی ہے کم از کم 20 کروڑ ہے. اگر صدر ہونا کوئی عام بات ہوتی تو 20 کروڑ صدر ہوتے. سوچو اگر صدر مملکت ہونا کوئی عام بات ہوتی تو جتنے عوام ہیں سب کے سب صدر ہوتے. یہ کوئی عام ہوتا تو نہیں ہے نا، یہ خاص کو ملتا ہے، خاص کو ملتا ہے، اور اس کو ملتا ہے کہ جو اس قابل ہو. تو علی والا ہونا بھی ایک خاص عہدہ ہے، سب کو نہیں ملتا. میں نے وہاں کیا کہا، اس کو ملتا ہے صدر کا عہدہ جو اس قابل ہو، اور علی والا ہونے کا عہدہ اس کو ملتا ہے جس کا شجرہ پاک ہو. تو معرفت اتنا آسان امر نہیں ہے، اتنا آسان امر نہیں ہے. معرفت ہو گئی بس بیٹھ گئے، نہیں. معرفت کے بعد حرکت ہے. علی نے کہا، اور دیکھیے علی سے پہلے نہ معلوم کس کس نے اسلام کی تفسیر اور تشریح کی ہوگی. علی تک جملے پہنچے تو علی ممبر پہ بیٹھے، کوفہ کے ممبر پر، سلونی کے ممبر پر، اور کہا میں نے بہت سن لی اسلام کی تشریحات، آج جو میں اسلام کی تفسیر کروں گا اس سے پہلے اس سے بہتر تفسیر نہ کی گئی نہ بعد میں کی جائے گی. علی نے کہا، اور پھر علی نے کہا سنو، الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق، التصدیق هو الیقین، الیقین هو الاقرار، الاقرار هو الادا، الادا هو العمل. عمل کی بات آتی تو چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ عمل کی بات آتی چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ اور عمل جدا نہیں ہے. جب آپ علی علی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس یہ تو باتیں کرتے ہیں، عقیدہ کوئی عمل ہی نہیں ہے. ان کو بتا دو کہ ایسا کبھی نہ کہنا، اس لیے کہ علی سے محبت، علی علی کا ذکر، علی کی فضیلت بیان کرنا یہ صرف زبانی کام نہیں ہے، یہ صرف عقیدہ نہیں ہے. بلکہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے اعمال کی سردار کون سا عمل ہے؟ معصوم نے کہا حب علی سید الاعمال، علی کی محبت اعمال کا سردار ہے، سید الاعمال. الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے تسلیم کا.
گفتگو جو روز جا رہی ہے، لائیو جا رہی ہے، مختلف خطہ ممالک تک جا رہی ہے، تو یقیناً مجھے پیغام کہیں اور بھی چھوڑنا ہے نا آپ کے حوالے سے۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے سر تسلیم خم کر دینے کا۔ التسلیم هو التصدیق، تسلیم نام ہے اس کی تصدیق کا۔ التصدیق هو الیقین، تصدیق نام ہے اس پر یقین کرنے کا۔ الیقین هو الاقرار، یقین نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا۔ الاقرار هو الادا، اقرار نام ہے ادائے فرض کا۔ اور الادا هو العمل، ادا یہ ہے کہ عمل کرو، ادا یہ ہے کہ عمل کرو۔ تو علی والا کبھی عمل سے جدا نہیں ہوگا۔ جو سب سے عظیم عمل علی والے کے لیے علی نے قرار دیا وہ یہ ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھو۔ جملہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا؟ جو تم سے اسٹیٹس میں پست ہیں، جو مال و دولت میں کمتر ہیں، جن کو ہم نے دولت عطا کی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو ہم نے دولت دے دی؟ کیا وہ ہمارے سامنے محشر میں، کیا وہ ہمارے سامنے ازل میں موجود تھے کہ ہم نے ان کو پسند کر لیا اور دولت دے دی؟ نہیں، ہم نے ان کو دولت اس لیے دی ہے کہ ہم نے ان پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کی، اس لیے کہ قاسم رزق تو ہم ہیں نا، رزق دینے والے ہم ہیں، ہم دیتے ہیں سب کو رزق۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کائنات میں دو طبقے بنے ہوئے، ایک امیر ایک غریب۔ ہم نے امیر کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، ملک مال دیا ہے، درہم و دینار دیا ہے، جائیداد دی ہے، زمینیں دی ہیں، اس لیے دیا ہے کہ ہم نے اس کا رتبہ بڑھایا۔ تمہارے سامنے جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے وہ حسرت سے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اب ہم نے تمہارا اسٹیٹس بڑھا کے تمہیں ایک طریقے سے امتحان کی منزل پر بھی کھڑا کیا ہے اور ایک طریقے سے تمہارا رتبہ بھی بڑھایا۔ پروردگار رتبہ کیسے بڑھا دیا؟ کہ سنو، وہ جو غریب ہے، جو وہ فقیر ہے، جو بھوکا ہے، اس کو براہ راست ہم بھی رزق دے سکتے تھے، اس کو ہم براہ راست لباس دے سکتے تھے، لیکن ہم نے امیر کا انتخاب کیا، ہم نے اس غریب کے حصے کا پیسہ اس کو دیا تاکہ یہ جو امیر ہے یہ ہمارے حصے کا کام کر کے ہمارے کار میں داخل ہو جائے۔ ہم نے اس کا رتبہ بڑھایا کہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے لیکن ہم چاہے کہ تمہارے ذریعے سے کریں۔ تو کہ معرفت کی انتہا یہ ہے کہ انسان عمل پر آ جائے۔ اسی لیے علی ابن یقطین، ساتویں امام کا دور ہے نا، علی ابن یقطین کو منسٹرشپ آفر ہوئی تو اتنا ذہین بھی تھا اور مالدار بھی تھا۔ اس کی ذہانت کے چرچے دربار ہارون تک جب پہنچے تو منسٹرشپ آفر ہو گئی کہ میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں، تو خود سے فیصلہ نہیں کر لیا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ ذہانت بھی معصوم کی دی ہوئی ہے، دولت بھی معصوم کی دی ہوئی ہے۔ تو پہلے معصوم سے پوچھا مولا منسٹرشپ آفر ہوئی ہے، آپ کا حکم کیا ہے، اذن کیا ہے، امر کیا ہے، قبول کر لوں؟ تو قبول کر لو لیکن ایک شرط پر۔ کتنا مشہور بات ہے، مولا شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، وہ جب کسی ضرورت کے لیے تمہارے دروازے پر آئیں خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ تو کتنا اچھا موقع ہے انسان کو اپنے رتبے بڑھانے کا کہ جو آل محمد سے مربوط ہو کر معرفت کے ساتھ عبودیت میں داخل ہوتا ہے پھر آل محمد اسے اپنا بناتے ہیں۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا میرے عزیز، میرے پیش نگاہ ایک عظیم واقعہ، اور وہ واقعہ ہم جیسے آپ جیسے عام سے انسان کا ایک شخص تھا، اور دور بھی میرا وہی ساتویں امام کا دور ہے، اس میں ایک شخص تھا، نام تھا اس کا بشر، جیسے بشر لکھتے ہیں نا ویسے بشر، بے پہ۔ اور یہ واقعہ لکھا ہے آغائے حسینی تہرانی نے، جن کے نام میں آیت اللہ لگتا، انہوں نے یہ واقعہ لکھا اور وہ پڑھا۔ اور یہ جو بشر ہے یہ عالم اسلام کی بڑی مشہور شخصیت ہے، انہیں صوفیہ طبقہ صوفیہ میں قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے وقت کے عالم نے کہا یہ محبان آل محمد میں سے تھے۔ اب وجہ کیا ہوئی، کیسے تھے؟ کہا بھائی یہ جو تھے بہت لہو و لعب میں مبتلا رہتے تھے، کردار ذرا پست تھا، گانا بجانا بہت، رقص و موسیقی کے شوقین۔ ایک شب اس کے گھر میں رقص و موسیقی کی محفل سجی ہوئی تھی، گانے کی آوازیں باہر آ رہی تھیں،
میرے ساتویں امام کا گزر اس کے گھر کے سامنے سے ہوا، آواز آ رہی تھی۔ ایسے میں جب مولا سامنے سے گزر رہے تھے، اس گھر کی کنیز باہر آئی اور کچھ کچرا وچرا پھینکنے کے لیے ایک طرف آئی۔ معصوم نے اسے بولا ادھر آؤ، وہ قریب آئی۔ تو حسینی تہرانی لکھتے ہیں کہ معصوم نے اس سے سوال کیا، یا جاریہ صاحب الدار عبد او حر، اے کنیز یہ بتا اس گھر کا رہنے والا غلام ہے یا آزاد ہے؟ اللہ، اس گھر میں جو رہ رہا ہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کنیز سمجھی نہیں، اس لیے کہ لہجہ معصوم کو، مفہوم معصوم کو ہر کس و ناقص کیسے سمجھے؟ کنیز سمجھی کہ عام سی بات ہے، نہیں نہیں میرا آقا غلام کیوں ہوگا، اس کے تو بہت سے غلام ہیں۔ اچھا، مولانا نے کہا اچھا اچھا اچھا، وہ خود آزاد ہے؟ مولانا نے کہا اچھا، میں سمجھ رہا تھا غلام ہے، اس لیے کہ اگر غلام ہوتا تو اپنے آقا سے ڈرتا۔ اچھا تو نے صحیح کہا کہ وہ آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو اپنے آقا سے ڈرتا، یہ سب کچھ نہ کر رہا تھا جو کر رہا۔ یہ منظر بشر دیکھ رہا تھا، چونکہ اندھیرا تھا سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہو رہی ہے، کس سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کنیز اندر آئی، بلایا کہ اوپر آؤ، کس سے بات ہو رہی تھی؟ کہ فرزند رسول جا رہے تھے، ان سے بات ہو رہی تھی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ کہ انہوں نے پوچھا کہ اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو استجاب کے عالم میں کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے کہا وہ آزاد ہے۔ تو کہا مولا نے کیا کہا؟ کہ مولا نے یہ کہا کہ اچھا میں سمجھا کہ وہ غلام ہے، میں سمجھا اگر غلام ہوتا تو یقیناً آقا سے ڈر رہا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ بشر لرز گیا، کب کپانے لگا، اسی عالم ننگے پاؤں، برہنہ پاؤں دروازے کو توڑتا ہوا باہر نکلا، مولا کے پیچھے پیچھے گیا، قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا آپ صحیح کہتے تھے، میں آزاد نہیں ہوں، مولا میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہتے تھے، مولا آج سے میں تمام اپنی عادتیں چھوڑتا ہوں، میں تائب ہوتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، کیا مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں، اگر توبہ توبۃ النصوح ہے، توبہ حقیقی توبہ ہے تو قبول۔ قدموں پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد چلا واپس، مولا نے اس کی توبہ کو قبول کی۔ دوسرے دن ساری جائیداد، ساری دولت جو لوٹ مار کے حاصل کی تھی سب بانٹ دی، اور اب جو گھر سے باہر نکلا ننگے پاؤں باہر نکلا۔ اسی لیے بشر کا لقب پڑا حافی، بشر حافی۔ حافی کا مطلب برہنہ پاؤں چلنے والا۔ لوگوں نے پوچھا آپ برہنہ پاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ کہ جس وقت مولا نے معافی دی تھی میں برہنہ پاؤں تھا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ نالین پہن لوں۔ کہ اس وقت ننگے پاؤں تھا، جب مولا نے معافی دی ہے ننگے پاؤں تھا، اب میں اس یاد دہانی کے لیے ہمیشہ ننگے پاؤں رہوں گا۔ چونکہ آل محمد سے ولایت کا اعلان کیا، کیونکہ آل محمد سے معرفت کا اعلان کیا، کیونکہ آل محمد سے قرب کا اعلان کیا، کیونکہ آل محمد کے سامنے توبہ کا اعلان کیا، تو اتنی خالص توبہ، اتنی خالص معرفت کہ آل محمد نے اسے قبول کیا۔ لقب مشہور ہو گیا تائب آل محمد۔ توجہ، لقب مشہور ہوا تائب آل محمد، اور جسے آل محمد اپنا بنا لے پھر صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ کون ان کا ہے کون ان کا نہیں ہے۔ تو چونکہ روایت لکھ رہی ہے، عالم دین لکھ رہے ہیں کہ چونکہ بشر اپنے علاقے کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے، تو اس علاقے کے سارے جانوروں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جس جس راستے سے بشر جاتے ہیں ہم اس راستے پر نجاست نہیں کریں گے۔ یہ ہے آل محمد کی معرفت، کہ جب معرفت کے بعد انسان عبودیت کی منزل پر آ جاتا، پھر قدرت اس کے ایک ایک نشان کو آیت بناتی ہے۔ جانوروں نے طے کر لیا ہم فضلہ نہیں کریں گے، نجاست نہیں کریں گے، اس لیے کہ تائب آل محمد یہاں سے گزرتا ہے برہنہ پاؤں گزرتا ہے، اس کے پاؤں میں نجاست نہ لگ جائے۔ یہ جانوروں کا عقیدہ، یہ جانوروں کی معرفت، جانور بھی عبودیت کی منزل پر بشر حافی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے میں روایت لکھنے والے نے لکھا کہ مکے کا رہنے والا تھا، بغداد میں آیا، نام تھا اس کا عیسیٰ، سو رہا تھا، بہت عرصے بعد اس نے خواب دیکھا کہ میں گلیوں میں جا رہا ہوں اور میں نے اپنے سر پر عرش اٹھایا ہوا، سر پر عرش اٹھایا ہوا۔ کہتا میری آنکھ کھل گئی اور اب مجھے اپنے اس خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، میں نے سر پہ عرش اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے میں سوچ رہا تھا کس سے پوچھوں کس سے پوچھوں، تو یک بے خیال آیا
کہ اسی بغداد میں تائب آل محمد بشر حافی رہتا ہے، چلو انہی سے پوچھتے ہیں، وہ تو آل محمد کے ولایت رکھنے والوں میں سے ہے، محبوں میں سے ہے، آل محمد کا بڑا قریبی ہے، تو چلو اس سے پوچھتے ہیں۔ کہتے آئے، چلے بغداد کی گلیوں میں، توجہ ختم ہو رہی ہے گفتگو، معرفت و عبودیت میرا موضوع ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ موضوع کے ساتھ ساتھ چلنا میری ذمہ داری ہے۔ کہ جیسے ہی میں بغداد کی گلیوں میں آیا، میں حیران ہو گیا، اس لیے کہ مجھے اکثر گلیوں میں جانوروں کی نجاست نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ آج تک تو جانوروں نے طے کیا تھا کہ نجاست نہیں ہوگی، یہ ہوا کیا؟ اور بھی بہت سے لوگ محو حیرت تھے کہ یہ ہوا کیا۔ اتنے میں ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا حیران نہ ہو، آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا، آج وہ تائب آل محمد اس دنیا سے چلا گیا۔ بڑا جنازہ اس کا ہوا، ہزاروں لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، کاندھا دینے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بھی جگہ نہیں ملی، میں چاہتا تھا کہ کاندھا دوں، جگہ ہی نہیں ملی، تو میں مجمع کو چیرتا ہوا میں نے سوچا کہ چلو عیسیٰ کا جو اس کا بشر حافی کا جو جنازہ ہے، اس کے نیچے گہوارے کے نیچے چلتا ہوں، اگر کاندھا دینے کا موقع نہیں ہے تو گہوارے کے نیچے چلتا ہوں، میت کے نیچے چلتا ہوں۔ کہ میں کسی طرح مجمع کو چیرتا ہوا اس گہوارے کے نیچے، اس کی میت کے نیچے چلنے لگا۔ جیسے ہی نیچے آیا، بشر نے کفن میں سے ایک بار آواز دی، عیسیٰ تیرے رات کے خواب کی تعبیر یہی ہے۔ توجہ فرمائے گا کہ یہ ہے مقصد کہ جب معرفت ہو تو ایسی ہو کہ آل محمد اپنا بنا لے، اپنا بنا لے۔ سلمان کی معرفت یاد ہے، ابو ذر کی معرفت یاد ہے، سلمان معرفت تامہ کی منزل پر ہو، تم ہمارے ہم تمہارے۔ تو یہ مجالس انسان کو منیت کی منزل بتاتی ہے کہ یہی راستہ ہے منیت پہ آ جانے کا، اگر آنا چاہتے ہو منیت پر تو یہی راستہ ہے۔ تو جب باہر والے معرفت کی انتہا پر پہنچتے ہوئے منیت کی منزل پر آ جائیں تو جو گھر میں ہے وہ تو ہے ہی منیت کی منزل، جو گھر میں ہے وہ تو ہے ہی منیت کی منزل پر۔ انہی گھر والوں میں آپ دیکھیے، آل محمد کے گھر والوں میں محمد حنفیہ بھی ہے، جناب عباس بھی ہے، اور علی کے بیٹے، اور پھر ایک بڑی شخصیت جو کہ اللہ کے سفیر کا سفیر ہے، جسے مسلم کہتے ہیں، وہ بھی منیت کی منزل پر ہے، اس لیے کہ حسین ہر کسی کو سفیر نہیں بناتے، جسے اپنے جیسا پایا اسے سفارت کی منزل دی۔ ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزوں، خدا آپ کی مودت و معرفت میں اضافہ فرمائے۔ مسلم ابن عقیل، ایک غریب الوطن مسافر، ایک تنہا سفیر حسین، گھر سے چل رہے تھے، 2 بچے اپنے ساتھ لے لیے، 2 بچے ماں کے پاس رہ گئے، 8 اور 9 برس کے یہ دونوں بچے جناب مسلم کے ساتھ چلے۔ ماں کا کلیجہ تو ماں کا کلیجہ ہوتا ہے، ماں نے بس ایک لفظ کہا، میرے والی، میرے سرتاج، بچے لے جا رہے ہیں، بس میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے بچے رونے نہ پائیں، میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ جناب مسلم کے بچوں کو ماں نے کلیجے سے لگا لیا، جناب مسلم نے خدا حافظ کہا، چل پڑے، کوفے کے راستے پر آ گئے، پہنچ گئے کوفہ۔ لیکن وائے ہو کوفے والوں پر، فجر کی نماز 18,000 لوگ، مغرب کی نماز پیچھے مڑ کے دیکھا، صرف ایک حانی ابن عروہ بیٹھے ہوئے، مسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ کرفیو لگا دیا گیا کوفے میں، ابن زیاد نے سب کے نکلنے پر پابندی عائد کر دی کہ کوئی حسین کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی مسلم کی بیعت نہیں کرے گا، جو بیعت کرے گا اس کا گھر جلا دیں گے، اس کے مال و دولت کو لوٹ لیں گے، اس کے اموال لوٹ لیں گے، اس کی اولاد کو قید کر دیں گے۔ ایک دہشت پھیلا دی گئی، اور پھر اس کے بعد لشکر پہ لشکر بھیجے گئے، مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ بچے ساتھ تھے، ظاہر سی بات ہے بچوں کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک اپنے اعتماد کے آدمی کے ہم بچوں کو چھوڑ دیا، ان بچوں کا خیال رکھنا۔ میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ نبرد آزمائی کیسے ہوتی ہے۔ جب جنگ ہو رہی تھی اسی اڑگونگ میں وہ بچے بھی قید کر لیے گئے، چھوٹے سے بچے 8 اور 9 برس کے قید خانے میں چلے گئے۔ بچے پورے سال یہ سمجھتے رہے بابا زندہ ہیں، کبھی نہ کبھی بابا آ جائیں گے لینے کے لیے۔ کیا یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں تھا کہ 2 بچے قید خانے میں بابا کے انتظار میں کہ بابا لینے آ جائیں گے، کبھی نہ کبھی لینے آئیں گے۔ اور یہاں عالم یہ تھا کہ مسلم تنہا ہے، سامنے سے لشکر، فوجیں، سپاہی آ رہے ہیں،
مسلم چونکہ بنی ہاشم کا شجاع ہے، علی کا شاگرد ہے، تو سر پہ سر اڑا رہے تھے، کسی میں مجال نہیں تھی کہ مسلم کو زیر کر سکتے۔ بار بار سپاہی سپہ سالار ابن زیاد سے کہتا تھا اور سپاہی بھیجو اور سپاہی بھیجو۔ اب جو سپاہی منگوائے تو ابن زیاد نے کہا اس سپہ سالار سے کہو تجھ سے ایک آدمی قابو نہیں آ رہا۔ تو اب سپہ سالار نے کہا ابن زیاد کو جا کے بتاؤ یہ کوفے کے کسی بنی بقال سے جنگ نہیں ہو رہی، یہ بنی ہاشم کے جوان سے جنگ ہو رہی ہے، یہ عباس کے بھائی سے جنگ ہو رہی ہے، یہ حسین کے بھائی سے جنگ ہو رہی ہے، یہ علی کے بھتیجے سے جنگ ہو رہی ہے۔ مسلم کسی کے قابو نہیں آ رہے تھے، تو جو طریقہ رہا ہے منافقین کا وہی طریقہ استعمال کیا، گڑھا کھودا گیا، اس گھڑے کو خس و خاشاک سے کانٹوں سے بھر دیا گیا، اوپر سے اس پہ جھاڑیاں رکھ دی گئی، مسلم کو پیچھے دھکیلا گیا، آہستہ آہستہ دھکیلا گیا، حملہ کرتے ہوئے دھکیلا گیا۔ ایک بار مسلم اس گڑھے میں گرے، بس گرنا تھا کہ قیامت آ گئی۔ اوپر سے کسی نے پتھر مارے، کسی نے کھڑے کھڑے نیزے چبھونا شروع کیے، جس کے پاس نیزے نہیں تھے اس نے لاٹھیاں مارنا شروع کی، جس کے پاس ہنڈر تھے انہوں نے تازیانے مارے۔ مسلم کا سر بھی شگافتہ ہو رہا تھا، مسلم کے دانت بھی ٹوٹ چکے تھے، مسلم کے پہلوؤں پہ زخم آ چکے تھے، نیزوں سے پہلو میں سوراخ ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ نیچے اترے، مسلم کے بازوؤں کو باندھا، گھسیٹتے ہوئے گڑھے سے اوپر لے کر آئے، اور اسی عالم میں کہ مسلم کے ہاتھ پسے پش بندھے ہوئے ہیں، مسلم کو گھسیٹتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں لے کر آ گئے۔ جیسے ہی مسلم دربار ابن زیاد میں داخل ہوئے، کسی نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو سلام کرو نا مسلم کو۔ جس مسلم نے یہ جواب دیا کہ لا امیری سوى الحسین، میرا امیر سوائے حسین کوئی نہیں ہے۔ مسلم ایک ایک کو جھڑکتے ہوئے آ رہے تھے، ایک ایک کو ڈانٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ روک رہا ہوں جملہ۔ ایک بار 13 محرم جب آئی نا، 13 محرم، اور یہ لٹا ہوا قافلہ زین العابدین کی قیادت میں ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا، تو ابن زیاد نے کسی سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ حسین کا بیٹا علی ہے، یہ زین العابدین ہے۔ ابن زیاد نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ تم علی ابن الحسین ہو، کیا تم مسلم کے بھتیجے ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا، اس لیے کہ جب تمہارا چچا مسلم آج سے 1 مہینے پہلے اس دربار میں آیا تھا، اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی، اس کا سینہ چوڑا تھا، وہ سب کو ڈانٹتا ہوا آ رہا تھا، تمہاری تو گردن بھی جھکی ہوئی ہے، تم تو خاموش ہو، مجھے لگتا نہیں کیا کہنے۔ تم نے ماتم شروع کر دیا، خدا تمہارے اس ماتم کو قبول فرمائے، خدا تمہارے اس ماتم کو قبول فرمائے۔ تم سمجھ گئے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا تم مسلم کے بھتیجے ہو۔ اب قیدی نے گردن اٹھا کر کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا، میں آیا ہوں تو میری مائیں بہنیں سر برہنہ ہے، میری 4 برس کی بہن ساتھ ہے۔ ہاں یہی طریقہ ہے مسلم پر گریہ کرنے کا، اس لیے کہ ایک ہی دن تو آتا ہے نا مسلم پر رونے کا۔ تو آج جی بھر کے مسلم اپنے عقیل کا پرسہ دو، ختم ہو گئی تقریر۔ مسلم کو لے کے جاؤ، دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، مسلم کی گردن کو قطع کر دیا جائے۔ جلاد گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے گیا۔ مسلم نے کہا رک جا، تلوار تو تیری چلا ہی چاہتی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، کہا رک جا۔ ایک بار مسلم نے اس جانب نگاہ کی کہ جہاں مسلم کو اندازہ تھا کہ اس مقام پر اس سمت میں حسین بیٹھے ہوں گے، بس مسلم نے آخری جملہ اپنی زندگی کا کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ حسین منزل زوالہ پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے چونک کر کھڑے ہو گئے اور کوفے کا رخ کر کے کہا وعلیک السلام یا اخی مسلم۔ عباس برابر میں کھڑے تھے، کہا آقا آپ کو آپ کے حق کی قسم کس کا جواب سلام دیا ہے؟ کہا ایک طرف آ جاؤ، تمہیں ایک خبر سنانا ہے۔ سنو عباس، یہ خبر مجھ تک اور تم تک رہے، زینب کے خیمے تک نہ جائے، اس لیے کہ مسلم کی بچیاں وہاں بیٹھی ہیں، مسلم کے بچے وہاں بیٹھے ہیں۔ عباس دیکھنا چاہتے ہو مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مسلم اس وقت سر سے لے کر پیر تک زخمی ہے، مسلم کے دندان شکستہ ہو چکے ہیں، مسلم کی گردن پر تلوار چلا چاہتی ہے۔ عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جیسے ہی عباس نے حسین کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، عباس لرز گئے، اس لیے کہ بس اب قاتل کی تلوار مسلم کی گردن پر چلا ہی چاہتی تھی۔ عباس نے جلال کے عالم میں کہا مولا کیا معجزے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کوفے پہنچ جاؤں؟
تھوڑی دیر کے لیے کوفے پہنچ جاؤں. ارے میرے عزیزو آخری جملہ رہ گیا ہے, تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں تو آخری جملہ کہنے کے قابل ہو سکوں. کہا تھوڑی دیر کے لیے پہنچ جاؤں. حسین نے کہا عباس کیا برداشت نہیں ہو رہا, کیا تم سے برداشت نہیں ہو رہا, کیا مسلم کو بچاؤ گے, کیا جا کے جنگ کرو گے؟ کہا نہیں آقا جنگ نہیں کروں گا. کہا پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا آقا آپ نے دیکھا نا کتنی بلندی سے سر کٹ کے زمین پر گرے گا, میں زمین پر کھڑا ہو جاؤں گا, مسلم کے سر کو اپنی آغوش میں لوں گا. حسین نے روتے ہوئے کہا عباس تم اوپر دیکھ رہے ہو, ذرا زمین کو دیکھو, میری ماں فاطمہ زہرا پہلے سے کھڑی ہے, آجا مسلم, یہ رسول کی بیٹی تیرے استقبال